وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر جوڑوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہماری ایج بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے اندر جوڑوں کا مرض جو ہے وہ پیدا ہونا بہت کامن بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کائنات اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ریزنز جن کی وجہ سے ہمارے جوڑوں کے اندر بیماری جو ہے، جوڑوں کے درد کی جو بیماری ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوبیسٹی کی، یعنی کہ موٹاپا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے جوڑوں کو کیوں افیکٹ کرتی ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے ہماری باڈی کا سارا وزن ہمارے ٹخنوں پہ، ہمارے گھٹنوں پہ اور اس کے علاوہ ہماری سپائن پہ، ہمارے ہپ جوائنٹس کے اوپر پڑتا ہے، اور یہ جوائنٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں اور درد کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد اگر بات کی جائے فزیکل انیکٹیوٹی کی، آپ کو پتہ ہے جب ہم کافی ٹائم تک کسی بھی ایسی چیز کو استعمال نہیں کرتے جو کہ ضرورت کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے، ہماری باڈی کا بھی ہے۔ جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم اپنی باڈی سے وہ کام نہیں لیتے جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم کام چوری یا سست روی کا شکار رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف نیڈ، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، ہماری باڈی کے اندر وہ فٹنس نہیں ہوتی جو کہ ہمیں اچھے لائف اسٹائل کو یا پھر کسی بھی ضروری کام کو سر انجام دینے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے، ٹھیک ہے۔ پھر بات ہے جی پور پوسچرز کی۔ وہ لوگ جو مختلف دفاتر میں کام کرتے ہیں، وہ جن کا پورا دن بیٹھ کے کام ہوتا ہے، ہاسپٹلز میں کام ہے یا بینک میں جاب کرتے ہیں یا کسی بھی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے بیٹھ کے سارا دن کرسی ٹیبل کا کام کرنا ہے، تو ایسے میں وہ لوگ جو اچھے پوسچر میں نہیں بیٹھتے، جو کہ اپنی باڈی کو، اپنی کمر کو مکمل طور پر ریسٹ نہیں دیتے یا ان کو اچھی طرح سے ایک جو ہے سائڈ سپورٹ نہیں دیتے اور مختلف ایسے پوسچرز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں جس میں ان کے جو جوڑ ہیں وہ کہ ریلیکسنگ نہیں ہوتے، تو ان کے اندر جوڑوں کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پوسچرز کو اپنائیں جو کہ ہیلدی ہیں اور ہماری باڈی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دین اسموکنگ، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہر چیز میں اسموکنگ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسموکنگ ایسی چیز ہے جو ہمارے لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے، ہمارے اندر جو آکسیجن کا فلو ہے اسے کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ مادے جو اسموکنگ کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے خون میں بھی شامل ہو جائیں گے اور خون کے ساتھ ہماری پوری باڈی میں سرکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو ہارمفل سبسٹینس جو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچائیں گے نا۔ تو اسموکنگ ایک اہم وجہ ہے۔ اب اسموکنگ کا تعلق جوائنٹ سے کیسے ہے؟ تو اسموکنگ کی وجہ سے جو بلڈ کا فلو ہے وہ ہمارے جوائنٹس میں کم ہو جاتا ہے، بلڈ ویسلز ریپچر کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر جو جوائنٹس کے ساتھ ہمارے خون کا ایک تعلق ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایسے میں جوڑوں کے اندر انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، سوج ورم پیدا ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اندر اسٹفنس آ جاتی ہے۔ آٹو امیون ڈس آرڈرس، وہ ڈس آرڈرس جو کہ ہماری باڈی خود پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی بھی باہر کی چیز، کسی بھی باہر کی بیماری، کسی باہر کے کھانے یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری باڈی خود ہی اپنی دشمن بن جاتی ہے، اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، اور وہ بھی جوڑوں کے درد کی یا جوڑوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر جینیٹک ڈس آرڈرس، کوئی بھی بیماریاں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ جینز کے تھرو جب ہمارے اندر کنورٹ ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اپنا اصل روپ لازمی دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیملی ہسٹری ہے وہ ہمارے ارتھرائٹس میں یعنی رومو ارتھرائٹس جیسی بیماریوں میں بہت سرٹن رول ادا کرتی ہے۔ انفیکشن، کسی بھی قسم کا جوڑوں کے درد یا جوڑوں کے اندر جو انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، سوج ورم پیدا ہو جاتی ہے، پس پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی جوڑوں کے درد کا سبب بنتی ہے۔ ہارمونل امبیلنس، لاس آف ایپیٹیٹ یا لاس آف کارٹیلیج یا لوبریکینٹ کی جو کمی ہے، جو کہ جوڑوں کے اندر، ہڈیوں کے اندر ایک ایسا مادہ پایا جاتا ہے جو
हड्डियों को मजबूत करता है या जोड़ों को घूमने के मूव करने के काबिल बनाता है, तो उनकी मूविंग को आसान करता है। जब वो कम होने लग जाता है तो जोड़ आपस में हड्डियां जो हैं वो रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेन्स भी डैमेज हो रही हैं, ब्लड वेसल्स टिश्यूज़ भी डैमेज हो रहे हैं, और तकलीफ़ का एक ऐसा एहसास पैदा होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। दैन उसके बाद जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक विटामिन डी की कमी है, या ज़रूरी जो बाकी ज़रूरी विटामिन्स हैं उनकी कमी है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, वो भी हमें जोड़ों के दर्द में मुब्तला करती है। इन्वायरमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स या जो हैवी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हमारे पानी के अंदर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए एक हद जो है उससे ज़्यादा हैं और हमारे लिए नुकसानदेह हैं, वो भी हमें जोड़ों के दर्द में मुब्तला करती हैं, और हमारी जोड़ों की जो बीमारी है, अर्थराइटिस का जो इशू है, इसको ट्रिगर करती है। और लास्ट जो चीज़ है वो बहुत अहम है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस होता है वो हमें जोड़ों के ऐसे दर्द में मुब्तला कर देता है कि हमसे 2 कदम चलना महाल हो जाता है। बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनका हम कोई भी टेस्ट करवा लें, चाहे उनका विटामिन डी लेवल्स करवा लेते हैं, कोई भी हड्डियों के बाकी टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सब नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ ऐसी होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हड्डियाँ टूटने का एहसास जो होता है उनको रोने पे मजबूर कर देता है, उनके अंदर चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो ऐसे मरीज़ को जो लास्ट में हमें डायग्नोस होता है वो होता है स्ट्रेस। एक ऐसी सोच जो हमारे सबकॉन्शियस को हर टाइम एक्टिव रखती है और हमारे कॉन्शियस लेवल पे हैवी हो जाती है। हम बाज़ार हंसते खेलते हैं, लेकिन एक डर, खौफ, तकलीफ, बीमारी या कोई ऐसा गम, गुस्सा, किसी से नफ़रत, किसी से शिद्दत से प्यार जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, वो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ जो है वो हमें फीलिंग्स महसूस करवाती हैं, वो बाहर आती हैं किसी ना किसी बॉडी पेन की सूरत में, किसी न किसी स्ट्रोक की सूरत में। तो ऐसे में हमें अपने स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कर लें, अपने पास महफूज कर लें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके और वो भी आपके लिए इससे ज़्यादा और इस जैसी ही मुफीद होगी। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।